أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا نبينا شفينا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، وهو أصدق الصادقين وقول الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، بزرگان محترم، جوانان قوم ملت، عزاداران سید الشہداء و ماتمداران سلطان کربلا، 1443 ہجری کا ماہ محرم کی آج پہلا روز ہے۔ ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہر امام کا چاہنے والا دنیا کے جس کونے میں بھی ہے وہ مصروف عزا ہو چکا ہے۔ تمام امام کے چاہنے والے، ان کی طبیعت، ان کے قلوب مغموم ہو چکے ہیں۔ چاند رات آتے ہی سب کی زبان پر کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہو جاتا ہے۔ یہ جو غم حسین علیہ السلام ہے، یہ ہمارے غموں کا علاج ہے۔ یعنی اس غم کی عجیب تاثیر ہے کہ غم ہوتا ہے، لیکن یہ غم وہ غم ہے کہ اس غم سے ہم اپنے غموں کا معالجہ کرتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھ کر شفا چاہتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھ کر اپنی دعاؤں کو قبولیت کا شرف دیتے ہیں۔ تو اس جہاں میں آج جہاں امام کے ماننے والے اور امام کے چاہنے والے موجود ہیں، تو وہ کارے عزا میں مصروف ہو چکے ہیں، اس لیے کہ جو امام حسین کا ذکر ہے، یہ ذکر دین ہے، یہ ذکر اسلام ہے۔ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کہنے سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، اللہم لبیک کہنے سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، اسی طریقے سے لبیک یا حسین کہنے سے بھی اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ جب ہم مسجدوں کو دیکھتے ہیں تو
تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اسلامی معاشرہ ہے. مدرسوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں اسلامی معاشرہ ہے. تو جس طریقے سے یہ مسجدیں اسلام کی پہچان ہے، جس طریقے سے مدرسے اسلام کی پہچان ہے، بعین ہی اسی طرح امام بارگاہ بھی اسلام کی پہچان ہے. اور جس طریقے سے ہم کسی کو کرتا پاجامہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، کسی کے داڑھی ہے تو یہ مسلمان ہے، کوئی نمازی ہے تو یہ مسلمان ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے تو یہ مسلمان ہے. جس طریقے سے داڑھی رکھنا اسلام کی پہچان ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنا اسلام کی پہچان ہے، جس طریقے سے سفید کپڑے پہننا اسلام کی پہچان ہے، اسی طریقے سے ماہ محرم میں سیاہ لباس پہننا بھی اسلام کی پہچان ہے. یہ بھی مسلمان سے دور نہیں ہے. اس لیے کہ امام حسین کو وہی مانے گا، امام حسین کا غم حقیقت میں وہی بنائے گا کہ جس کا تعلق اسلام سے ہوگا، جس کا تعلق دین سے ہوگا، جس کے پاس دین ہوگا. اس لیے کہ بے دین سے دین کا کیا تعلق؟ اس لیے کہ امام خود دین ہے. شاست حسین بادشاہ حسین دین ہست حسین، حسین تو خود دین ہے. تو جب حسین خود دین ہے تو بے دین سے دین کا کیا تعلق؟ امام کا چاہنے والا، امام کا ماننے والا وہی ہو سکتا ہے کہ جو دیندار ہو، جو نمازی ہو، جو اسلامک ہو، جو مومن ہو، جو ایماندار ہو. اور عزیزان گرامی، عجیب بات تو یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ادھر چاند نمودار ہوا، ادھر چاند رات کا اعلان ہوا، تو ہم اپنے تمام رنگ برنگے جو لباس ہوتے ہیں ان کو بدل دیتے ہیں، ان کو چینج کر دیتے ہیں اور پھر سیاہ لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت امر اور حقیقت یہ ہے کہ محرم صرف لباس بدلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محرم اپنا کردار بدلنے کا نام ہے. ایک صلوات پڑھ دو محمد محرم بڑی عظیم مہینہ ہے. آج کی یہ پہلی مجلس ہے اور آپ تمام حضرات یہاں پر اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے اجر رسالت کے لیے ارشاد فرمایا کہ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں، اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان کو کہو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے قربا سے محبت کریں، میرے قربا سے محبت کریں. عزیزان گرامی، یہ جو محبت ہے، ہر انسان کے پاس محبت ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس محبت نہیں ہے، مجھے کسی سے محبت نہیں. اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں محبت کو رکھا ہے. کوئی انسان، اور فطرت وہ چیز ہوتی ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان ہے تو اس کے پاس یہ فطرت پائی جائے گی، ہندو ہے تو اس کے پاس یہ فطرت پائی جائے گی. فطرت سب میں پائی جاتی ہے، ہر ایک کے پاس فطرت ہوتی ہے. تو اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں محبت کے جوہر کو رکھا ہے. جوہر محبت ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے. انسان تو کیا بلکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو حیوان ہیں وہ بھی اس محبت کی زبان کو خوب سمجھتے ہیں، وہ بھی محبت سے خوب آشنا ہیں. آپ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، ایک کتا جو نجس العین حیوان ہے، اس کو بھی اگر محبت سے آپ روٹی کا ٹکڑا دیں گے تو وہ اس محبت کے بدلے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ سے وفاداری کرے گا، اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے ہیں. تو محبت کی زبان صرف انسان نہیں سمجھتا، بلکہ جو بھی مخلوق ہے وہ محبت کی زبان سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو پالتو حیوان نہیں ہیں، جنگلی جانور ہوتے ہیں، وہ بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں، انہیں بھی پالا جاتا ہے، انہیں بھی پرورش کی جاتی ہے. کیوں؟ کس طریقے سے ان کی پرورش کی جاتی ہے؟
زنجیر میں باندھ کر ان کی پرورش نہیں کی جاتی، بلکہ محبت سے ان کی پرورش کی جاتی ہے، اچھے سلوک سے ان سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہی چاہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میرے حبیب ان کو کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اگر کچھ چاہتا ہوں تو کیا چاہتا ہوں؟ اپنے قربہ سے محبت چاہتا ہوں۔ اب عزیزان گرامی، یہ جو محبت ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک محبت وہ ہے جو کی جاتی ہے، اور ایک محبت وہ ہے جو ہو جاتی ہے، یعنی کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ جو محبت کی جاتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اپنا نفع، اپنا فائدہ کہیں نہ کہیں پوشیدہ ضرور ہوتا ہے۔ جو محبت کی جاتی ہے، توجہ کیا آپ نے، تو اس میں کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور پوشیدہ ہوگا۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، اسے اپنے مریضوں سے بڑی محبت ہے۔ ایک انسان ہے جو اپنے مکان کی تعمیر کر رہا ہے، بلڈنگ بن رہی ہے، اسے مزدوروں سے محبت ہے۔ ایک گاہک ہے، ایک دکاندار ہے، اس کو اپنے گاہک سے بڑی محبت ہے۔ لیکن یہ جو محبت ہے، میں نے عرض کیا، اس میں کہیں نہ کہیں فائدہ مضمر ہے، اس میں فائدہ کچھ نہ کچھ نفع پوشیدہ ہے۔ ادھر بلڈنگ تیار ہوئی، ادھر مزدور اپنے گھر اور مالک اپنے گھر۔ جو محبت تھی وہ وہیں تک، میدان تک تھی، جب تک مزدوری چل رہی تھی، جب تک محبت تھی، لیکن اب محبت ختم ہو گئی۔ تو یہ وہ محبت ہے جو کی جاتی ہے، یعنی کسی سبب کو لے کر، کسی علت کو لے کر، کسی مطلب اور غرض کو لے کر کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو کی جاتی ہے، اور اس میں نفع ہوتا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے، اس میں علت ہوتی ہے، اس میں غرض ہوتی ہے، اس میں خلقت ہو، اس میں جو ہے غرض ہوتی ہے۔ لیکن وہ محبت کہ جو ہو جاتی ہے اس میں غرض نہیں ہوتی، اس میں مطلب نہیں ہوتا، اس میں فائدے کی فکر نہیں ہوتی۔ یعنی جیسے ایک ماں کی محبت بچے سے ہوتی ہے، غور کر رہے ہیں، جو ماں کی محبت بچے سے ہوتی ہے، اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا، اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ میں بچے سے محبت کروں گی تو میرا یہ فائدہ ہو جائے گا۔ جو ماں رات بھر اپنے اولاد کے لیے جاگتی ہے، جو رات بھر اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، پوری کوشش اور توانائی اس کی یہی رہتی ہے کہ کسی طریقے سے بچے کو سکون مل جائے، اس کو راحت مل جائے، اس کو نیند آ جائے، میں جاگوں یا نہ جاگوں، میں سو پاؤں یا نہ سو پاؤں، لیکن میرا بچہ سکون سے سو جائے۔ تو اس محبت میں کہیں بھی آپ کو غرض نہیں ملے گی، مطلب نہیں ملے گا۔ یہ بدون مطلب محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، کرتی نہیں ہے۔ یہ محبت کی نہیں جاتی، بلکہ یہ محبت ہو جاتی ہے۔ اب ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ کہیں کہتے ہیں کہ جائیے مولا علی مشکل کشا کے دربار میں جائیے، ان کے پاس جائیے، ان سے مراجعات فرمائیے، وہی آپ کا قضیہ اور فیصلہ وہی سنائیں گے، وہی فیصلہ کریں گے۔ اب یہ دونوں خواتین مولا علی کی بارگاہ میں آئیں، مولا علی نے دونوں کی باتیں سنی، اس نے کہا میرا بچہ ہے، اس نے کہا میرا بچہ ہے، ٹھیک ہے، ایک مثال سے عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا میری بچہ، اس نے کہا میرا بچہ۔ جب دونوں نے یہی کہا میرا بچہ، تو اب عدل، اب دیکھیں مولا کا عدل، مولا علی نے جب یہ سنا تو فوراً جناب قمبر کو آواز دی کہ قمبر جاؤ ذرا ذوالفقار اٹھا لاؤ، اس لیے کہ ذوالفقار وہی ہے کہ جو فیصلہ کرتی ہے، جو حق و باطل کی تمیز کرتی ہے، تو ذرا ذوالفقار لے آؤ اور اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو، ایک آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ اب جیسے ہی مولا علی کا یہ فیصلہ سنا کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو، اس بچے کے دو حصوں میں تقسیم کر دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو، تو جو ماں نہیں تھی وہ تو خاموش رہی اس فیصلے پر، لیکن جو حقیقی ماں تھی وہ فوراً چلا کر کہتی ہے یا علی یہ بچہ میرا نہیں ہے، بچہ اسی کا ہے۔ غور کیا آپ نے کہا یا علی یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ جیسے اس خاتون نے کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مولا علی نے کہا خاتون یہ بچہ تیرا ہی ہے، اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صرف ماں ہی ہو سکتی ہے کہ جو اپنے بچے کی زندگی کے لیے اپنے بچے کو دوسرے کی گود میں ڈال سکتی ہے، لیکن اس کے دو ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ یہ صرف ماں ہو سکتی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ یہ ماں کی محبت ہے کہ جہاں رہے سالم رہے، میرے پاس رہے یا نہ رہے لیکن جہاں ہے سالم رہے، اگر میرا ہوگا تو میرے پاس واپس خود آئے جائے۔ غور کیا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی جو ہے وہ خلافت کیوں نہیں مانگی،
در خیبر کو اکھاڑنے والے، مرحب اندر کو پچھاڑنے والے جنگ کیوں نہیں کی، خاموش کیوں رہے؟ لیکن جو حقیقی وارث ہوتا ہے، جو حقیقی وارث ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ دین کا شرازہ نہ بکھر جائے، دین میں اختلاف نہ ہو جائے، وہ خاموش ہی رہتا ہے۔ جو حقیقی وارث ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے کہ جہاں رہے رہے، ہم اس کی اصلاح کرتے رہیں گے، ہم قدم قدم پر دین تیری حفاظت کریں گے، قدم قدم پر تیری اصلاح کریں گے، قدم قدم پر تیری پرورش کریں گے، جہاں رہے، جس کے پاس رہے رہے۔ اگر واقعا ہمارا ورثہ ہوگا تو ایک دن لوٹ کر ہمارے پاس ضرور آئے گا۔ یہی وجہ تھی مولا علی خاموش رہے، اور جب یہ ورثہ لوٹ کر، یہ حکومت، یہ خلافت لوٹ کر مولا علی کے پاس آئی، تو مولا علی نے یہی کہا تھا کہ جعل حق زہق الباطل۔ سبحان اللہ، آج حق آ گیا، باطل دفع ہو گیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، باطل کو تو جانا ہی نہیں، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ تو میرے عزیزوں، سب سے اللہ نے کیا کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے محبت کے، سوائے مودت کے۔ اللہ کو یہ محبت چاہیے جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس میں کوئی مطلب نہ ہو، جس میں کوئی لالچ نہ ہو۔ اس لیے کہ لالچ کی محبت، جب لالچ نکل جاتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے، اور ہر انسان کا لالچ یہ ہے کہ جنت مل جائے، اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ مولا مل جائے، اس لیے کہ جہاں مولا ہوں گے وہیں جنت ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جنت ہو مولا نہ ہو۔ ایک عرض کر دوں کہ مامون کے زمانے میں رسول اللہ کے بال، جو سر کے بال لائے گئے، پیش کیے گئے، یہ رسول کے بال ہیں، 7 بال پیش کیے گئے۔ مامون ان بالوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا احترام میں کہ رسول کے بال ہیں، رسول کے سر کے بال ہیں، 7 بال تھے۔ اب جب امام رضا تشریف لائے، امام رضا کی خدمت میں کہا کہ یہ جو ہے وہ رسول کے بال ہیں، اور میں نے بڑی ان کی عزت کی ہے، بڑا احترام کیا، آنکھوں سے لگایا، سر سے لگایا، ان کو میں نے بوسہ لیا ہے، رسول کے بال ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا امام نے کہ یہ رسول کے بال ہیں، تو امام نے ان بالوں کو اٹھایا، سونگا، اور سونگنے کے بعد اس میں سے 4 کو الگ کیا، 3 کو الگ کیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ 4 کو الگ رکھا، 3 کو الگ رکھا، اور رکھنے کے بعد امام رضا فرماتے ہیں کہ جو 4 ہیں یہ میرے نانا کے ہیں، اور یہ جو 3 ہیں ان کا میرے نانا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان 3 کا میرے نانا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ 3 آپ کے نانا کے نہیں، اور یہ جو 4 ہیں یہ آپ کے نانا کے ہیں؟ یہ آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ ہم کیسے مانیں؟ کہا آگ لے کر آؤ، آتش لے کر آؤ۔ اب جیسی آگ لائی گئی تو امام نے وہ 3 بال جن کے لیے کہا تھا کہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں، جیسے اٹھا کے اس آگ میں ڈالے، تینوں کے تینوں جل گئے، جہنم میں تینوں کے تینوں جل گئے۔ اور وہ 4 جس کے لیے کہا تھا کہ یہ میرے نانا کے ہیں، جیسے آگ کے قریب لائے تو آگ خاموش ہو گئی، آگ خاموش ہو گئی۔ ابھی سمجھ میں آیا؟ آگ خاموش ہو گئی، یعنی جہاں رسول کا بال آتا ہے تو وہاں آگ نہیں رہتی، جہاں معصوم کا، جہاں رسول کا بال ہو وہاں آگ نہیں رہتی۔ میں نے کہا ہم جنت نہیں چاہتے ہیں، ہم امام چاہتے ہیں، ہم معصوم چاہتے ہیں۔ دنیا جنت کی تلاش میں ہے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ ہم امام معصوم کی تلاش میں ہے، امام مل جائے، معصوم مل جائے، اس لیے کہ جہاں معصوم ہوں گے وہیں جنت ہوگی۔ تو جب 4 کو معصوم کے رسول کے بال کو آگ میں ڈالا تو آگ خاموش ہو گئی۔ تو اب فیصلہ خود ہی کر لو کہ جب رسول کے بال کا یہ عالم ہے تو رسول کے آل کا کیا عالم ہوگا؟
جہنم میں تو وہ جائے جس کا امام جہنم میں ہو، جس کا امام جہنمی ہو، اس لیے کہ ہر انسان ہوگا اپنے امام کے پیچھے، ہر چاہنے والا ہوگا اپنے امام کے ساتھ ساتھ۔ اب جو وحید الزمان یہ شارع ہے صحیح مسلم کا، وہ کہتا ہے کہ سارے شیعہ جو ہیں وہ امام کے پیچھے ہوں گے، مولا علی کے پیچھے ہوں گے محشر میں، ہر چاہنے والا اپنے امام کے ساتھ ہوگا، اور شیعہ جو ہے وہ کہاں ہوں گے؟ مولا کے ساتھ ہوں گے، مولا علی کے ساتھ ہوں گے۔ کہ اللہ قادر مطلق ہے، اگر اللہ نعوذ باللہ مولا علی کو جہنم میں بھیج دے تو اب شیعہ کیا کریں گے؟ اب شیعہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے کہ ہر چاہنے والا اپنے امام کے ساتھ ہوگا، تو اب اگر علی نعوذ باللہ وہاں ہو تو اب شیعہ کہاں جائیں گے؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے، خود ہی کہتا ہے کہ نہیں، علی جس جگہ جائیں گے وہ جگہ جنت بن جائے گی۔ علی جس جگہ بھی جائیں گے وہ جگہ، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں امام چاہیے، ہمیں معصوم چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ علی جہاں جائیں گے وہ جگہ جنت بن جائے گی، اور اس کی مثال دیتا ہے کہ جب جہنم سے 3 میل کے کم سے کم فاصلے سے کوئی مومن گزرے گا تو پھر جہنم کی آواز آئے گی، جز یا مومن فَإِنَّ نُورَكَ قَدْ أَطْفَىٰ لَهَبِ، کہ جہنم کہے گی کہ اے مومن جلدی سے یہاں سے جا، جلدی سے گزر جا، اس لیے کہ تیرے نور نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ 3 میل سے، یعنی جب جہنم سے 3 میل کے فاصلے سے ایک مومن گزرے گا تو جہنم تڑپ کر کہے گی جلدی جا، جلدی یہاں سے گزر جا، اس لیے کہ تیرے نور نے میری نار کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اما یہ تو مومن ہے کہ جہاں سے مومن گزرتا ہے، جہاں سے مومن گزرتا ہے وہاں جہنم کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارا علی تو امیر المومنین ہے۔ اور کیا آپ نے؟ تو ہمارے علی تو امیر المومنین ہے، تو جہاں امام ہوں گے وہیں جنت ہوگی۔ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں امام چاہیے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، رسول کہہ دو سوائے محبت کے۔ جہاں جملہ اس کروں کہ جہاں محبت دم توڑ دیتی ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں مودت بھی گھٹنوں کو ٹیک دیتی ہے وہاں سے عشق کا سفر شروع ہوتا ہے۔ عشق، وہاں عشق شروع ہوتا ہے۔ ہر عاشق اپنے معشوق کے لیے ہر چیز قربان کر دیتا ہے، ہر چیز، جان، مال، آبرو، روپیہ، پیسہ، بھائی بہن، اولاد، بیٹا بیٹی، باپ، ہر چیز اپنے معشوق کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اور اس عشق کی جیتی جاگتی مثال امام حسین ہے کہ اپنے معشوق کے لیے، اپنے خدا کی رضا کے لیے اپنا بھائی بھی قربان کر دیا، اپنی اولاد بھی قربان کر دی، اپنے بیٹے بھی قربان کر دیے، اپنی بیٹے بھی قربان کر دی، اور تو اور جس کے لیے انسان سوچ اور فکر میں پڑ جاتا ہے، امام نے اپنی بہنوں کی چادریں بھی قربان کر دی۔ اجرکم اللہ تعالی۔ سال بھر ہمیں انتظار رہتا ہے کہ محرم آئے گا، محرم آئے گا، اپنے امام کا پرسہ دیں گے، امام کو پرسہ دیں گے، اپنے امام کا ماتم کریں گے۔ میرا عزیزو، یہ عزاداری، یہ ماتم داری، یہ بڑے مرحلوں سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے۔ بڑی قربانیاں اس عزاداری کے لیے دی گئی ہیں۔ آج بھی بڑے احتجاج ہو رہے ہیں اس عزاداری کے لیے، لیکن یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں کہ یہ فرش عزا، یہ فرش شفا ہے۔ یہاں مریض آتے ہیں شفا لینے کے لیے، اور آنا بھی چاہیے۔
ایران کے کسی خطیب نے کہا تھا، مجھے نام یاد نہیں، کہ ہم فرش عزب بچھاتے تھے، مجلسیں کرتے تھے تاکہ شفا ملے، اور آج ہم مجلسیں چھوڑ رہے ہیں تاکہ بیماری سے بچ سکیں۔ یہ زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ فرش عزب انشاءاللہ 10 دن تک یہاں پر بچتا رہے گا، تو اسی اعتقاد کے ساتھ تشریف لائیں۔ یہ فرش عزا نہیں، یہ فرش شفا ہے۔ بڑی قربانیوں سے، بڑی جد و جہد سے یا ایام اعظام تک پہنچے ہیں۔ ایک مولا کا عزادار تھا کہ ہر سال جیسے ہی نمودار ہوتا تھا چاند، محرم کا، اپنے گھر میں فرش عزا بچھایا کرتا تھا، امام حسین کا غم منایا کرتا تھا، مجلسیں منعقد کرتا تھا۔ لیکن ایک سال اس پر ایسا آیا کہ یہ سامان اعزا مہیا نہیں کر پایا، یہاں تک کہ فلک پر چاند نمودار ہو گیا، اپنے گھر پر سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں اس کی زوجہ آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ میرے والی و وارث دیکھ نہیں رہے چاند نمودار ہو گیا، کہ فرش عزا کا سامان مہیا نہیں کرو گے؟ کیا تبرکات کا انتظام نہیں کرو گے؟ کیا امام بارے کو نہیں سجاؤ گے؟ تو یہ کہتا ہے کہ بی بی اس سال میں بڑا مخصوص ہوں، میں اس سال بڑا فقیر نادار ہو چکا ہوں، میں اس سال میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں فرش عزا بچھا سکوں، میں تبرکات کا انتظام کر سکوں، سامان اعزا مہیا کر سکوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس کی زوجہ کہتی ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے، اتنے مفلس ہو چکے ہو، تو ہمارے گھر میں ایک سامان، ایک اثاثہ ہمارا ہے، وہ کیا کہ ہماری بیٹی ہے نا، ہماری بیٹی تو ہے، آئیے اپنی بیٹی کو حسین کے نام پر بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں اور سامان اعزا مہیا کرتے ہیں۔ بڑی مشکل کے بعد یہ باپ تیار ہوا، راضی ہوا اپنی بیٹی کو بازار لے جانے کے لیے، اپنی بیٹی کو تیار کیا، اور جب بازار لایا تو میرے عزیزوں خریدنے والوں کی بھیڑ لگ گئی، اس بچی کو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ گئی، تماشائیوں کی بھیڑ لگ گئی۔ ادھر لوگ بیٹی کی بولیاں لگا رہے تھے، کوئی کم بولی لگا رہا تھا، کوئی زیادہ بولی لگا رہا تھا، ادھر بیٹی کی بولیاں لگ رہی ہیں اور ادھر باپ سر جھکائے رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، تڑپ رہا ہے۔ بیٹی نے باپ کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھے، فوراً کہتی ہے بابا یہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آج آپ کی بیٹی بازار کھڑی ہے تو جناب زینب کو یاد کر کے آنسو بہائیے، کل علی کی بیٹیاں بھی بازار میں کھڑی تھی، کل حسین کی بہنیں بھی بازار میں کھڑی تھی، کل رسول کی نوازیاں بھی بازار میں کھڑی تھی۔ اگر رونا ہے تو ان پر روئیے، اگر ماتم کرنا ہے تو ان کا ماتم کیجیے۔ اجر اللہ ہماری جان قربان ہو جائے ایسے عزادار پر۔ ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کو تشریف دے رہی ہے کہ بابا غم نہ کیجیے، روئیے نہیں، آنسو مت بہائیے۔ اجرکم اللہ عزادار، اسی اثنا میں ایک تاجر، ایک خریدار آ گیا، اس بچی کو خریدنے والا آ گیا۔ میرے عزیزو آج آپ یہاں پر اپنے وطن سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو اپنا وطن محرم میں ضرور یاد آتا ہے۔ ایک تاجر آ گیا، اس بچی کو خریدنے والا آ گیا، بچی کو خرید کر لے جانے لگا۔ جب بچی کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا تو بچی ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے تاجر میں ساری زندگی تیرے ساتھ رہوں گی، لیکن ایک مرتبہ آخری مرتبہ مجھے اپنے باپ سے ملنے دے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اس نے اجازت دی، بچی دوڑ کر باپ کے پاس آئی۔ میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے گھر فرش عزا بچتی ہے، سب کے گھر امام بارگاہ ہوتی ہیں۔ بچی باپ کے پاس آئی، باپ سے طلب کر کہتی ہے بابا جان جب شام کو عزا خانہ میں شمع روشن کرنا، عزاداروں کے لیے فرش عزا بچھانا تو مجھے ضرور یاد کر لینا، مجھے بھول مت جانا، اس لیے کہ ہر سال میں ہی فرش عزا بچھایا کرتی تھی، ہر سال میں ہی عزا خانہ سجایا کرتی تھی، ہر سال میں ہی شمع روشن کیا کرتی تھی۔ بابا مجھے بھول مت جانا، بابا مجھے یاد رکھنا۔ اجرکم اللہ عزادارو، یہ تاجر بچی کو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، بچی کو اپنے گھر لے گیا۔ جب گھر لے گیا نا تو گھر والوں نے بچی کا بڑا احترام کیا، بڑا احترام کیا۔ کسی نے سینے سے لگایا، ہائے باپ سے جدا ہوئی ہے، کسی نے غربت میں بیچ دیا ہے، کسی نے سینے سے لگایا، کسی نے بوسے لیے، کسی نے پیار کیا، کسی نے کھانے کو دیا۔ جب رات ہو گئی تو سونے کے لیے نرم بستر مل گیا، بچی سو گئی، ادھر تاجر بھی سو گیا۔ جب تاجر سو گیا تو خواب میں کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے تاجر کھڑا ہو جا، اس لیے کہ تیرے گھر اللہ کا رسول آیا ہے۔ اور یہ کھڑا ہوتا ہے، لبوں میں مسکراہٹ کہ یا رسول اللہ
ہاتھوں کو جوڑ کر صرف اتنا کہوں گا یا رسول اللہ آپ سے اس بچی کی مصیبت نہ دیکھی گئی، مدینہ چھوڑ کر قبر چھوڑ کر آ گئے، جسے باپ سے جدا ہونے کے بعد کھانا بھی ملا، پانی بھی ملا، محبت بھی ملی، پیار بھی ملا، مگر ہائے رے سکینہ جب باپ سے جدا ہوئی کسی نے منہ پر تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے کانوں سے گوہر چھین لیے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، قسم بالقضاء تسلیم بالامر۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔